یزید کے لیے ائمہ اربعہ کی رائے۔ شاہ محمد حسین پھلواروی اپنی تصنیف شہادت حسین میں تحریر فرماتے ہیں، علامہ شافعی سے پوچھا گیا کہ یزید صحابی تھا کہ نہیں اور آیا اس پر لعنت درست ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ وہ زمانہ عثمان میں پیدا ہوا، اور اس پر لعنت کرنے میں ابو حنیفہ و مالک و احمد ہر ایک کے دو قول ہیں، تصریح یعنی نام لے کر اور تلویح یعنی اشارتاً، اور ہمارے لیے یعنی شافعیوں کے لیے فقط ایک قول ہے تصریح نہ کہ تلویح، اور یہ کیوں کر نہ ہو کیونکہ وہ چیتوں سے شکار کھیلتا تھا اور چوسر کھیلتا تھا اور دائم الخمر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کھلی رائے۔ امام ابن تیمیہ نے الوسیلۃ الکبریٰ میں اور علامہ سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب الرد علی المتعصب میں صالح بن احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ انہیں یزید سے محبت ہے۔ امام احمد نے جواب دیا کہ اے فرزند، کیا کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ اور علامہ شبراوی اپنی کتاب اتحاف میں تحریر فرماتے ہیں کہ صالح بن امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا کیا آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے فرزند، میں اس شخص پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ نے اپنی کتاب عزیز کی 3 آیات میں لعنت کی ہے، اور یہ 3 آیتیں سورہ رعد اور سورہ قتال اور سورہ احزاب میں ہیں۔ الاخر حوالہ الاتحاف صفحہ 21۔ مذکورہ آراء کے علاوہ سوائے نواسب کے تمام علماء سواد اعظم یزید کو فاسق و فاجر جانتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو اس کے کفر کے بھی قائل ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر ہر سلیم الطبع صاحب فہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ بتائے آیا فرزند رسول ایک ایسے شخص کو خلیفہ و جانشین رسول مانتے ہوئے اس کی بیعت کر لیتے؟ حسین کیا کرتے؟ بعض ڈپلومیٹ قسم کے مورخوں کی رائے ہے کہ اس میں بظاہر کوئی برائی نہ تھی کہ جس طرح اور لوگوں نے بدل نخواستہ یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین علیہ السلام بھی اس کی بیعت کر لیتے اور اپنے لیے نیز اپنے اہل خاندان کے لیے خطیر رقوم کے وظائف حاصل کرتے، اور خود بھی اور تمام بنی ہاشم بھی اس عمل کی سبب بڑے اطمینان اور عیش کی زندگی گزارتے۔ لیکن یہاں پیش نظر اگر کوئی بات تھی تو یہ بھی کہ کیا رسول کا فرزند بھی بئیں فسق و فجور یزید کو نائب رسول اور نمونہ اسوہ رسول تسلیم کر کے اس کی بیعت کر لے؟ اگر ایسا ہو جاتا تو بیرونی ممالک کے سفیر اور غیر قوموں کے سردار جو دربار یزید میں حاضری دیا کرتے تھے وہ کیا سمجھتے؟ وہ یہی سمجھتے کہ یزید کا ہر عمل موافق اسلام اور اس کا کردار بڑی حد تک نمونہ اسوہ رسول ہے، اس لیے کہ رسول کا نواسہ اس کو نائب رسول تسلیم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عامۃ المسلمین بھی یہی سمجھتے اور ان کو کوشش کر کے یہی سمجھایا بھی جاتا۔ اب ذرا سوچئے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کی کیا صورت ہوتی چلی جاتی۔ فقط ایک حسین کے بیعت سے دین تباہ ہو جاتا، اسوہ رسول سے متعلق ایسی تصویر زمانے کی نگاہوں میں بنتی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ ہوشمند اہل دنیا یزید کے کردار پر رسول کے کردار کو ڈھالنے لگتے اور حضرت کے لیے کیسے بھونڈے اور ہولناک تصورات قائم کیے جاتے۔ اس چیز کو حسین علیہ السلام کس طرح گوارا کر سکتے تھے؟ چنانچہ فوراً جان اور عزت و آبرو کی بازی لگا کر میدان میں اتر آئے، مگر یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب امام حسن نہایت ذلت و توہین کی زندگی گزار چکے تھے اور ناموس امن و صلح پر اپنی عزت و آبرو اور اپنی جان قربان کر چکے تھے، اور ان کے بعد خود امام حسین بھی 10 برس متواتر اسی عالم میں اپنے صبر و تحمل کے سکے قلوب مسلمین پر بٹھا چکے تھے۔ اب کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ یہ کہتا کہ حسین تم معاذ اللہ غلطی پر ہو۔ ہاں، بعض لوگوں نے حسین علیہ السلام کی جان کو عزیز تر سمجھتے ہوئے ضرور چاہا کہ حسین قتل نہ ہو، لیکن حسین کی نگاہ میں اسلام کے مقابلے میں اپنی جان کی کوئی قیمت نہ تھی۔